خواتین حضرات، ہیزرڈز آف لو، محبت کے نقصانات کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور خود بات کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ میں تو بہت ماننے والا ہوں محبت کو، ایک اپنا مذہب سمجھتا ہوں محبت کو. تو اس کے ہیزرڈز کے اوپر بات کر رہا ہوں، ایک دل پر پتھر رکھ کے کر رہا ہوں، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، میں اس کی کیجولٹیز دیکھ دیکھ کر، محبت کی اس کے زہر کو دیکھ دیکھ کر روزانہ لوگوں کو اس میں سفر کرتے ہوئے محبت کے بارے کی وجہ سے اتنا دیکھتا ہوں کہ یہ سوچا کہ آپ سے اس کے بارے میں بات کی جائے. جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ماں باپ کی محبت اور اولاد کی محبت کے ہیزرڈز میں نے گنوانے شروع کیے، تو اگلی جو سب سے زیادہ کامنسٹ محبت ہے وہ رومانٹک لو ہے، رومانس ہے، دو لوگوں کے درمیان چاہت کی کیفیت. اس کا کیا نقصان ہے؟ بھئی صاف ظاہر ہے، چاہت ہے تو یہ تو بہت ہی زبردست خوبصورت جذبہ ہے، یہ دو لوگوں کو قریب لا رہا ہے. اگر یہ لوگ قریب آئیں گے تو اس سے زندگی حسین ترین ہو جائے گی، آپ کو زندگی کے وہ معنی نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ جو کبھی نظر ہی نہیں آئے تھے، آپ کو وہ رنگ دکھنے لگیں گے جو کبھی نہیں دیکھے تھے، آپ کو وہ شعر سمجھ آنے لگے تھے جو آپ کو بالکل عام سے لگتے تھے. تو ہر چیز بدل جاتی ہے، محبت آپ کی زندگی میں ایسے رقص کرتی ہے. لیکن ہیزرڈ کیا ہے اس رومانٹک لو کا؟ ہیزرڈ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب یہ آپ کی عقل کو کھانے لگتی ہے، یعنی یہ اتنی پیشنیٹ ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ پورا وزڈم کا جو پروسیس ہے دماغ کے اندر، عقل کا، ریشنلٹی کا، آبجیکٹیوٹی کا، سمجھداری کا، حقیقتوں کو جاننے اور سمجھنے کا، وہ بالکل آپ کی آنکھوں کے آگے محبت ایک پردہ ڈال دیتی ہے. یہ آنکھوں کے آگے نہیں ہوتا، یہ عقل کے آگے ہوتا ہے. میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، یہ جو لیک آف وزڈم ہے، کیسے یہ میرے اوپر اس کیفیت میں، اس پیشن نے، اس شدت نے آنکھوں کے اوپر اور عقل کے اوپر پردہ ڈال رکھا تھا کیا ڈال رکھا ہے. تو یہ جو شدت ہے جو کہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ہیزرڈس ہے، اس لیے کہ انسان آفٹر آل پیشن کے اوپر تو نہیں زندہ رہ سکتا. اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے عقل سمجھ کی بھی ضرورت ہے، وزڈم کی بھی ضرورت ہے. اب یہ باتیں اس وجہ سے بھی شاید کرتے ہوئے آسانی ہو رہی ہے کہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پیشن کے اوپر زندگی نہیں گزر سکتی. کچھ زمانے تھے ایسے جو پیشن پر ہی گزر گئے، لیکن وزڈم کی ایک اپنی اہمیت اور عقل کی اپنی ایک اہمیت ہے انسان کو انسان رکھنے میں. اس لیے وہ رومانس جب اس کو اکلپس کرتا ہے تو پھر اس سے مشکلات اور ہیزرڈز پیدا ہوتی ہیں. محبت کی دوسری ایک اور ہیزرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اتنا شدید اور اتنا پاورفل جذبہ ہے کہ جب یہ بڑھتا ہے نا تو بہت ہی بڑھ جاتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جتنا بڑھتا ہے پھر اتنی ہی تیزی سے نیچے کریش بھی کرتا ہے. سو اٹ گیوز یو ویری ہائی اسٹیٹس اینڈ ویری لو اسٹیٹس ایز ویل. سو اٹ برنگز دوز ہائیز جو کہ آپ نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیے. لیکن وہاں سے جب آدمی کریش کرتا ہے تو پھر وہ اس بری طرح سے کریش کرتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اب میں کہاں جاؤں، یعنی زمین سے نیچے بھی کوئی جگہ ہے جہاں میں چلا جاؤں. سو یہ جو ایکسٹریم ہائیز اینڈ لوز ہیں، اس کے لیے انسان کی فزیولوجی اور انسان کی باڈی اور اس کی سائیکی بعض اوقات تیار نہیں ہوتی، اور اس سے پھر طرح طرح کے ڈیزیز سٹیٹس سائیکیاٹرک ایز ویل ایز فزیکل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک خوف بعض اوقات پیدا ہوتا ہے رومانٹک لو میں، اور یہ خوف عجیب دھڑکا سا لگا رہتا ہے انسان کو، دھڑکا سا کہ تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. تو یہ جو اداسی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ چلا جائے گا تو میرا کیا ہوگا. وہ جو وصل ہے اس کے لطف میں ایک عجیب سا ایک ہیزرڈ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا، یہ لطف ابھی نہیں رہے گا، پھر میں کیا کروں گا، مجھ پر کیا بیتے گی. تو یہ جو ایک خوف جنم لیتا ہے محبت کے مارے،
یہ خوف بعض اوقات بہت شدید ہو جاتا ہے. سو ون آف دا کانسیکوینسز اور ہیزرڈز آف لو، کہ آپ کے اندر ایک شدید خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوف آف ابینڈنمنٹ، کہ اگر یہ شخص میری زندگی سے چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا. یہ رومانٹک لو کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی بے معنی ہو جائے گی، لا یعنی ہو جائے گی، میں اس قابل ہی نہیں رہوں گا کہ میں انسان کہلا سکوں، میرے زندہ رہنے کی تمام دلیلیں ختم ہو جائیں گی اگر یہ شخص میری زندگی سے چلا جائے گا. تو میں خار ہو جاؤں گا، اور وہ کیا اچھا کہے گا، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. آپ نے 1000 بار یہ شعر سنا ہے، لیکن اس میں وہ جو دوسری بات ہے نا، کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو وہ جو اپنا آپ کو کمتر اور ویلیو لیس لگنا شروع ہو جاتا ہے جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے. تو اب یہ ہیزرڈ کیسے پیدا ہوا؟ اس محبت کی شدت سے ہی پیدا ہوا ہے نا. اب کیا ہوگا نتیجے میں؟ یہ رسوائی کیا ہے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. رسوائی کیا ہے؟ رسوائی سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، سب سے پہلے تو میں اپنی ہی ذات میں نیلام ہو گیا ہوں نا. کہ اس کا مطلب ہے کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں. یعنی آپ کو اپنے بارے میں ایک ڈاؤٹ، اپنی سیلف ورتھ کم محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ کیا میں اتنا معمولی ہوں کہ کوئی شخص مجھے جب چاہے جج کرے اور چھوڑ دے. یعنی آئی ایم سو ورتھ لیس، لائک اے بیڈ، آئی کین بی ڈراپڈ لائک اے بیڈ پینی. یہ بہت بری فیلنگ ہے، اللہ نہ کرے کبھی آپ نے محسوس کی ہو. لیکن یہ پیدا کہاں سے ہوئی؟ محبت سے پیدا ہوئی. ہیزرڈ ہے محبت کا. یہ جو اداسی پیدا ہوتی ہے نا محبت کے اندر، یہ بھی بڑی عجیب ہے. ایک عجیب طرح کی اداسی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات اسی دوران میں جب آپ محبت میں ہوتے ہیں، اس میں ایک اداسی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو عجیب سا جذبہ ہے یہ، کہ موجود بھی ہے اور ہر وقت آپ کو ایک خوف میں بھی مبتلا کیا ہوا ہے، اور ایک عجیب سی اداسی بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے محبت کے. تو جناب رومانٹک لو کی جو اپنے حسن اور خوبصورتیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے کچھ ہیزرڈز بھی ہیں.